بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پڑھنا قبر کے سوالوں کے آسان ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی کے صفحہ نمبر 136 پہ سرخی لگائی ہے کہ جو ہے آدمی مرد ہو یا عورت قرآن مجید پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہوتی ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے یا عورت جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو منکر نکیروں کے سوال ہوتے ہیں ان کے جواب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ کمافی روض الریاحین، کتاب کا نام ہے روض الریاحین، اس میں ہے کہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کو طلب کیا تو ان کو 5 چیزوں میں پایا گیا۔ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ڈھونڈا تو وہ ہم نے دعا پڑھنے میں پایا، یعنی نماز دعا صبح کی جو ہے اشراق ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تو دعا جب ہم نے پڑھنا شروع کر دی تو عزیزان محترم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم و کرم کیا۔ قبر کی روشنی کا وسیلہ طلب کیا تو اس کو ہم نے نماز تہجد میں پایا۔ منکر نکیروں کے سوالوں کے آسانی کا عمل ڈھونڈا تو قرآن مجید کی تلاوت میں پایا۔ پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ طلب کیا تو روزے رکھنے اور صدقہ کے دینے میں پایا۔ عرش مجید کے سایہ نصیب ہونے کا طلب کیا تو معلوم ہوا کہ خلقت سے خلوت اور علیحدگی اختیار کرنے سے عرش مجید کا سایہ نصیب ہوگا۔ عزیز محترم، یہ تو میں کتاب روض الریاحین سے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو ہے عربی عبارت تھی، اس کا میں نے ترجمہ عرض کیا۔ میں اپنی ایک رائے، اپنا خیال آپ کی خدمت میں ظاہر کرتا ہوں۔ میں علامہ طالب صاحب کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکمال، تحصیل محل، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور روزگار بھی کرنا چاہیے اور ملک کی حفاظت کے لیے جہاد بھی کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی سیاست بھی کرنی چاہیے، کیونکہ سیاست بھی قرآن مجید میں ہے، اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جگہ جگہ تبلیغ بھی جا کر کرنی چاہیے، بچوں کو پڑھانا بھی چاہیے، مگر ایک جگہ بیٹھ جانا اور ریگستان یا پہاڑوں میں جا کر خلوت اختیار کر لینا اور بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور ان کا نان نفقہ ان کو نہ دینا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اگر ہر اشخاص اسی طرح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں جو جہان میں ہیں، اور جہان کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو چیز اس جہان میں ہے میں نے انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو ایک اور جو ہے عرض کرتا ہوں مسئلہ، وہ یہ ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یہ بد فعلیوں برائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے تفسیر کرمانی جو لکھ رہا ہوں اس کی ایک میں نے سرخی لگائی ہے، اس پہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 139 پہ زیر یاد کیف تکفرون میں کہ بد افعالیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ اخراجہ دیلمی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، مسجد میں ہنسنے سے قبر میں تاریکی اور اندھیرا ہوگا۔ جن محترم دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہنستے مذاق کرتے ہیں، اونچا اونچا ہنستے ہیں کہ دور دور تک آواز جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو کوئی بھی ہنسے گا اس کو قبر میں اندھیرا اور تاریکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھ گیا، حوالہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ہم پیشاب کرتے ہیں، چھینٹیں جو ہے وہ ہمارے پاؤں پہ گرتی ہیں تو ان کا بھی عذاب ہوگا۔ تو عزیز محترم، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بول سے پرہیز کرو، یعنی پیشاب سے۔
پیشاب کو عربی میں بول کہتے ہیں، یعنی اگر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ہے کہ قبر پر گئے اور ایک آدمی جو ہے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیشاب کرتا تھا، خیال نہیں کرتا تھا، چھینٹیں آتی تھی، ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے جو ہے کھجور کی چھڑی جو ہے ایک اس کی قبر کے اوپر لگا دی، ایک دوسرا غیبت کرنے والا تھا، ان کو عذاب ہو رہا تھا، ان کے اوپر جو ہے گاڑ دی۔ عزیز مطلب یہ حدیث میں آگے چل کر اس کی خلاصہ اور تفسیر عرض کروں گا۔ بہرحال پیشاب کرنے سے احتیاط اس طرح کرنے چاہیے کہ ایسا بیٹھنا چاہیے، کوئی ریت ہو یا ویسے ہو کہ پاؤں کے اوپر، اپنے بازو کے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہ آئیں، احتیاط کرنا چاہیے۔ غیبت کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ غیبت کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ میں وہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مثال پیش کروں گا کہ جن جو ہے برائیوں سے قبر میں آدمی یا عورت کو عذاب ہوتا ہے۔ غیبت کرنے سے میں نے عرض کیا کہ قبر میں عورت ہو یا مرد ان کو عذاب ہوتا ہے۔ بہقی شریف میں حدیث موجود ہے، ان میمونہ قالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میمونہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ مانگتی رہے، اور قبر کا عذاب سخت غیبت کرنے اور بول یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کی چغلی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، یہ بھی میری تفسیر کرمانی میں سرخی لگی ہوئی ہے، اس کا حوالہ بھی ہے۔ عزیز محترم، بہقی نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا قال عن عذاب القبر من ثلاث من الغیبت، قبر کا عذاب جو ہے تین چیزوں سے ہوتا ہے، تین کو عربی میں ثلاثہ کہتے ہیں، ایک غیبت سے، دوسرے نمیمت سے، تیسرے بول سے۔ عزیز محترم، میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں آسانی سے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تحقیق قبر کا عذاب تین سبب سے ہوتا ہے۔ پہلا سبب، پہلی وجہ، پہلی قسم لوگوں کی غیبت کرنے سے، دوسرا سبب چغل خوری کرنے سے، تیسرا سبب بول و پیشاب سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب ایک اور نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی امانت میں خیانت کرے تو اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اخرج احمد و نسائی، نسائی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی حدیث عن ابی رافع سے ہے، قال مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبرستان بقیع میں گیا، آپ نے فرمایا اف اف، میں نے گمان کیا، ظن کیا کہ شاید آپ مجھے ہی فرما رہے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی نئی بات کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کی کہ آپ نے جو اف اف کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ یہ قبر والا فلاں شخص، اس کو میں نے زکوٰۃ دینے کے لیے فلاں قبیلے کی طرف بھیجا تھا، پس اس نے ایک ذرہ چھپا لی، پس اب اس کو آگ کی ذرہ پہنائی گئی ہے۔ ثابت ہوا کہ جو آدمی کوئی چوری کرتا ہے، ذرہ بھر بھی چوری کرتا ہے، تو اس کو آگ کی ذرہ پہنائی جاتی ہے۔ جو مطلب ڈکیٹیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے ڈکیٹی کی وجہ سے چوری کر کے کھاتے ہیں، خود بچوں کو، بیویوں کو کھلاتے ہیں، یا بیوی کو کھلاتے ہیں، یا بیویوں کو کھلاتے ہیں، کسی کے دو چار ہوتی ہیں، تو عزیز محترم سمجھے کہ ان کو قبر کا عذاب اسی طرح ہوگا جس طرح میں نے عرض کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور مسئلہ عرض کرتا ہوں، وہ ہے جو مظلوم کی فریاد رسی نہ کرے اس کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ایک امیر ہے، رئیس ہے، شیخ ہے، بڑا آدمی ہے، غریب اس کے پاس جاتا ہے کہ سر میں مجبور ہوں، میرا یہ جو ہے فلاں آدمی جو ہے ظالم ہے، میں مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کرو، تو عزیز مطلب وہ فریاد رسی نہیں کرتا، فیصلہ اس کے حق میں نہیں دیتا، دوسرے کے حق میں دیتا ہے، سنتا نہیں، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، چلے جاؤ۔ تو عزیز محترم اس بارے میں ابی شیبہ نے عمر ابن شجیل سے جو ہے روایت کی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عمر ابن شجیل سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور وہ پرہیزگار معلوم ہوتا تھا، اس کو وہم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس نے کہا مجھے کیوں مارتی ہو، میں دنیا میں بہت بچتا تھا اور بہت پرہیزگاری کرتا تھا، تو حکم ہوا 50 درے مارے جائیں۔
اس نے پھر عرض کی، پھر کچھ جو ہے کم ہوا، یہاں تک کہ تھوڑا ہوتے ہوتے ایک درہ مارنے کا حکم ہوا۔ بس جب اس کو ایک درہ لگایا گیا تو قبر آگ سے بھڑک اٹھی اور وہ آدمی نیست و نبود ہو گیا۔ نیست و نبود فارسی کا لفظ ہے، یعنی بالکل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کو اصلی حالت میں پھر کیا، یعنی وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس نے عرض کی کہ تم نے یہ درہ مجھے کس سبب سے مارا ہے؟ حکم ہوا کہ تو نے ایک دن بے وضو نماز پڑھی تھی، نیز تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اور اس نے تو سے فریاد رسی طلب کی، بس تو نے اس کی فریاد رسی نہ کی۔ عزیز محترم، یہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور لباس میں ایسی زینت کرنی جو شریعت میں جائز نہیں، وہ بھی عذاب قبر ہے۔ انشاءاللہ میں پھر بقیہ مسائل جو ہے یہ عرض کروں گا کہ جن خراب کام سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایسے کپڑے پہننے عورتیں یا کوئی آدمی کہ جیسے اپنے جسم سے کپڑا باریک ہو، جسم نظر آئے، وہ بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ میں حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل جو ہے کرمانی 1 اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ جو ہے 3 چینل ہیں میرے، ان کو کمنٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے گے اور ان کو بھی ثواب پڑھنے کا، سننے کا ہوگا، اور مجھے بھی ہوگا، تاکہ اسی طرح میں یہ پروگرام کرتا رہا اور کرتا رہوں گا۔ جو میری زندگی ہے اس کا میرا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید دوسروں تک پہنچے اور مسائل دوسروں تک پہنچے، وہ عمل کریں گے، سنیں گے، مجھے ثواب ہوگا، میری اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا، اور تمہاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک والا تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم پر کرے، اور مجھ پر اور میری اولاد پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔